إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اکابرین جماعت، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایہ شکر و احسان اور بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے کتاب و سنت کے کچھ پیغام آپ کے نام کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا گو ہوں کہ بار الہی کہی جانے والی اور سنی جانے والی تمام باتوں پر ہم سبھی کو ایک ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما ذلک علی اللہ بعزیز. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت والجلال نے آدم اور حوا علیہم السلام کے ذریعے جو نسل انسانی کو بڑھایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا، اس کے بعد اس کی بہتر پرورش کیسے ہو، اس کی زندگی میں ترقی کا اور فلاح و بہبود کا راستہ کیسے ہموار ہو، اس کے لیے کچھ ضابطے بتلائے، کچھ اصول گنوائے، کچھ قوانین رائج کیے اور بتلا دیا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ضابطے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، ان کی زندگی انشاءاللہ العزیز ترقیوں والی، فلاح و بہبود والی، عروج والی زندگی ہوگی. اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرامین کو پس پش ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر کے اگر کوئی شخص اپنی زندگی گزارتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی بھی تنگ ہے، آخرت کی زندگی بھی رسوا کن اور عذاب سے بھرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پھر اگر میری جانب سے تمہارے پاس میری ہدایت پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ لوگ نہ ہی گمراہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور مشقت آئے گی. مزید فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو لوگ میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے، میرے رسول کی تابعداری سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم ایسے لوگوں کی زندگی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ایسے لوگوں کو بروز قیامت ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا،
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ کہے گا اے میرے پالنہار، میں تو دنیا میں بینا تھا، میری آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں، میں دنیا کے اندر چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا تیرے ساتھ ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، میری آیتیں جب تم تک پہنچتی تھی، ہمارے پیغامات جو تمہارے سامنے سنائے جاتے تھے، ہمارے احکام جو تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے، تم اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا کرتے تھے، لہذا تمہیں بھی آج کے دن اسی طرح بھلا دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب غور کریں گے تو آپ کو دو چیزیں بنیادی طور پر نظر آئیں گی، وہ یہ کہ اطاعت گزاری اور اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ کہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ بھلے راستے سے بھٹکیں گے نہیں، وہ سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اور اسی طرح ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی مشقت، کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات جو بتلائی کہ جو لوگ اس کے برعکس زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو پس پش ڈال کر زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کی زندگی تنگ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں تنگی کا شکار ہے۔ لوگ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر جتنی بھی زاویے ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے، تمام زاویوں کے ناحیے سے انسان تنگی کا شکار ہے، ضیق کا شکار ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو بالکل ٹھکرا دیا ہے، اپنی زندگی سے نکال باہر کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن اسی وجہ سے تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے، تمہیں بھی اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے۔ اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جس بھی پریشانی کے شکار ہیں، ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو بھی مصیبتیں آ چکی ہیں اور جو بھی آئیں گی، ان تمام کے آنے میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک گناہ پر گرفت کرنے لگے تو ہمارا سانس لینا دوبھر ہو جائے۔ حاضرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ہدایت ہے، وہ کون سی روشنی ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سے دشا نردیش ہیں جس پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں آدیش دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت بات نازل فرمائی۔ وہ کیسی بات ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، وہ ایک کتاب کی شکل میں ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، مثانی جن کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کی وجہ سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ذالک ھدی اللہ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی زندگی کے جس بھی زاویے میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسائل درپیش ہوں، ان مسائل کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس کتاب کے اندر دنیا کے اندر پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا حل موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی کتاب ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اللہ رب العالمین اس کتاب ہدایت کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حاضرین، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے روشنی آ چکی ہے۔ وہ روشنی کس شکل میں ہے؟ وہ روشنی کتاب مبین کی شکل میں ہے، واضح کتاب کی شکل میں ہے، واضح دستور حیات کی شکل میں ہے۔ اور فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو سیدھے راستے اور سلامتی والے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی میں وہ اعمال انجام دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو، جو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی والے راستوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی والی زندگی گزارتے ہیں، ضلالت و گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حاضرین کرام، آیت کریمہ واضح طور پر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے اور واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ اگر ہماری زندگی کو کوئی چیز سنوار سکتی ہے، ہماری زندگی میں ترقی کسی ذریعے سے آ سکتی ہے، ہماری زندگی عروج کو پہنچ سکتی ہے، تو صرف ایک کتاب کے ذریعے، اور وہ ہے کتاب ہدایت، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کے فرمودات، قرآن مجید کے اندر جو پیغامات موجود ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے سراپا ہدایت ہیں، سراپا رہنمائی ہیں، اور اسی رہنمائی کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کے یہاں برگزیدہ بندہ شمار ہو سکتے ہیں، جنت کے راستے ہمارے لیے ہموار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے۔ حاضرین کرام، آج کل مختلف قسم کے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، جس میں سے ایک اہل قرآن بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک بہت اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید اور احادیث رسول بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے اندر جدائی کی کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں فرما دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں، جو کچھ بتلائیں، جن باتوں کی طرف رہنمائی کریں، جن اعمال کے کرنے کا حکم دیں، ان اعمال کو انجام دو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جن چیزوں سے روک دیں، جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیں، جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا آدیش دیں، ایسی چیزوں سے تم دوری اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے، بہت ساری رہنمائیاں کی۔ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ حاضرین کرام، باتیں تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے بہت ساری فرمائی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان باتوں کو اپنا دستور حیات سمجھیں، ان باتوں کے ذریعے اپنی زندگی کے راستے کو ترقی یافتہ راستہ بنائیں، ان باتوں کے ذریعے اپنی دنیاوی زندگی بھی سنواریں، آخرت کی بھی زندگی سنواریں۔ اور حاضرین، بہت افسوس کا مقام ہے، اتنے واضح ثبوت کے بعد، اتنے واضح دلائل کے بعد، اتنے واضح رہنمائیوں کے بعد ہم امت اسلامیہ گمراہ ہیں، امت اسلامیہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہی ہیں۔ حاضرین، ابھی ایتھسٹوں کا بھی فتنہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ ایتھسٹ لوگ مختلف قسم کے سوالات، مختلف قسم کے اندیشے اسلام کے اندر نکال رہے ہیں، جس کے جوابات دینے مطلوب ہیں، جس کے جوابات دینے چاہیے۔ علماء اکرام کو اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم علماء اکرام سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کا قلع کما کریں، ایسے لوگوں کی جڑیں کاٹ دیں جو اسلام کے خلاف اور اسلامی احکامات کے جو کہ صاف اور شفاف ہے، ایسے لوگوں کے ایسے صاف شفاف تعلیمات پر سوال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو خراب کرتے ہیں، اسلام کی شبیہ کو خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو پیغام دیا ہے، قرآن کریم جو کہ دستور حیات ہے، جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، خبردار، میں تمہارے درمیان دو بہت بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ هو حبل اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا، جو شخص اس کتاب ہدایت کو اپنا دستور حیات سمجھے گا، جو شخص اس کتاب کے ذریعے اپنے زندگی کے فیصلے کرے گا، اپنے جھگڑے کو سلجھائے گا، وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، اور جو شخص اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور کسی اور کوٹ
میں کچہریوں میں اور مختلف قسم کے سنستھاؤں میں جا کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، کان علی ضلالۃ، وہ شخص گمراہی پر ہے، وہ شخص گمراہی پر ہے، اور وہ شخص گمراہی پر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔